الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام مذاکرہ قرآنی میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمران منظور۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم سلسلہ وار قرآن پاک کے مختلف موضوعات پر بات چیت کریں گے، اور آج کے موضوع تعارف قرآن پر گفتگو کے لیے ہم نے اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے جناب ڈاکٹر عبدالسمیع صاحب کو۔ آپ صدر ہیں انجمن خدام القرآن فیصل آباد کے۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں انجینئر فیضان حسن صاحب۔ آپ ناظم شعبہ تدریس ہیں قرآن اکیڈمی فیصل آباد کے۔ جی ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ ہمیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بتائیں کہ قرآن پاک کے بارے میں ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ السلام علیکم ناظرین، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اس نے اپنے بندے اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا نو انسانی کی ہدایت کے لیے۔ قرآن مجید نے اپنا جو تعارف کروایا ہے وہ الہدا ہے۔ بالکل پہلے ہی پارے میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ بلا شبہ یہ وہی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید ہی میں اس کو پوری نوع انسانی کے لیے بھی ہدایت قرار دیا گیا ہے اور متقیوں کے لیے بھی ہدایت قرار دیا گیا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کوئی مغایرت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو نازل فرمایا پوری نوع انسانی کی ہدایت کے لیے، لیکن بالفعل اس سے ہدایت وہی پائیں گے جو اسے اللہ کا کلام سمجھیں گے، اللہ سے ڈریں گے اور اللہ تعالیٰ کی ڈائریکشن کو فالو کرنے کے خواہش مند ہوں گے۔ تو قرآن مجید جو ہے عام طور پر جب ہم اسے باقی دینی اور جو مذہبی کتابیں ہیں ان کے اٹپار لاتے ہیں تو ہم قرآن مجید کی توہین کرتے ہیں۔ قرآن مجید صرف کوئی مقدس کتاب نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے، اور جو بغیر کسی تبدیلی کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منتقل کیا، اور یہ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ جو بھی خلوص نیت کے ساتھ ہدایت چاہے گا، سیدھا راستہ جاننا چاہے گا، تو قرآن مجید اس کی ضرور دستگیری فرمائے گا۔ جی فیضان حسن صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ قرآن کا بیسک ٹاپک جو ہے وہ کیا ہے، موضوع قرآن کیا ہے؟ جس طرح انہوں نے بتایا کہ نوع انسانی کی ہدایت کے لیے آیا، تو لیکن انسان کے علاوہ اور بھی بہت سارے موضوعات زیر بحث آتے ہیں قرآن پاک میں، تو بنیادی موضوع کیا ہے قرآن کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اصل میں تو یہ سمجھیے کہ قرآن مجید اس دعا کا جواب ہے جو دعا سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی کہ مجھ سے صراط مستقیم اور ہدایت کی دعا مانگا کرو کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، اور پھر اسی کا جواب سورۃ البقرہ میں دیا گیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو اصل میں تو قرآن مجید کا جو مقصد ہے وہ ہدایت ہے، اور اس ہدایت کے جو راستہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسپیسیفائی کیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دی جائے۔ اس ضمن میں یہ سمجھیے کہ پورے قرآن مجید میں اسلوب یہی ہے کہ نجات کیسے مل سکتی ہے، اور مفسرین نے اس کو مختلف انداز میں بیان بھی کیا ہے۔ سورۃ العصر جو ہے وہ قرآن مجید کے ان سارے مضامین کو کور کرتی ہے، اور آپ جب اس کا مضمون دیکھتے ہیں بنیادی طور پر تو وہ یہی ہے کہ آخرت میں نجات کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور اس نجات کا راستہ وہ اصل میں قرآن مجید کی تعلیمات ہی پر چلنے میں پوشیدہ ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ تو یہ خالصتاً فلسفہ ہے، نہ یہ خالصتاً تاریخ ہے، نہ یہ شاعری ہے۔ تو قرآن کا جو اسلوب کلام ہے، جو اسلوب استدلال ہے، وہ کیا ہے؟ یہ عمران صاحب، اصل میں بات یہ ہے کہ
قرآن مجید میں جہاں تک اس کے کنٹینٹس کا تعلق ہے، اس میں تاریخی واقعات بھی ہیں، اس میں کچھ سائنسی معلومات بھی ہیں، اور ان میں قصے کہانیاں بھی ہیں بے شمار۔ بالکل۔ لیکن نوٹ کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں سوائے ایک قصے کے، جس قصے کی طرح بیان کیا گیا ہے، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، باقی سب قصے جو ہیں وہ توڑ توڑ کر بیان ہوئے ہیں۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید میں کثرت کے ساتھ ہے۔ اگر ساری آیات کو ملا لیں تو کم و بیش 3 پارے جو ہیں وہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے تذکرے پر مشتمل بن جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کہانی کو، اس قصے کو توڑ توڑ کر بیان کیا ہے۔ اب توڑا کس مقصد کے تحت ہے؟ وہ ہدایت کے تحت ہے۔ یعنی ہدایت قرآن مجید کا بنیادی مقصد ہے۔ ہدایت کے لیے ہی اللہ تعالیٰ کہیں تو کوئی سائنسی معلومات دے رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی کہانی سنا رہا ہوتا ہے، کہیں کوئی تاریخی واقعہ بیان کر رہا ہوتا ہے۔ کبھی پچھلے رسولوں کے جو واقعات ہیں، قوموں پر عذاب آئے، وہ بھی کیا ہے؟ وارننگ، کہ دیکھو تم سے پہلے فلاں فلاں قوم نے ہمارے بھیجے ہوئے رسولوں کو جھٹلایا تھا، انہیں جھوٹا قرار دیا تھا اور انہیں رسول ماننے سے انکار کیا تھا، لہٰذا ان کی یہ سزا ہوئی۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، خلاصہ نکالا گیا ہے اس کا سورہ مزمل میں، کہ قریش سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا، دیکھو ہم نے تمہاری طرف ایک پیغمبر بھیج دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسے ہم نے فرعون کی طرف ایک پیغمبر بھیجا تھا۔ فعصی فرعون الرسول، لیکن فرعون نے میرے اس پیغمبر کی نافرمانی کی، فاخذناہ اخذا وبیلا، تو ہم نے اس کے وبال میں، اس کے سازہ میں اس کو دبوچ لیا۔ یہی معاملہ قوم نوح کا، قوم ہود کا، قوم صالح کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا، کہ انہوں نے اللہ کے نبیوں کو ماننے سے انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سزا کے مستحق ہوئے۔ تو وہ بھی کیا ہے؟ راستہ دکھانے کے لیے۔ یعنی ہدایت جو ہے اس کے کئی منزلیں ہیں، کئی اس کے ذریعے ہیں۔ کوئی شخص آپ سے گھنٹہ گھر کا راستہ پوچھے تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو بتا دیں کہ جی آپ یہاں باہر نکلیں، پھر دائیں مڑ جائیں، پھر بائیں مڑ جائیں، پھر بائیں مڑ جائیں، اور پھر آپ جڑاملا روڈ پہ چڑھ جائیں گے، اور پھر اسٹیشن کے پاس سے گزرتے ہوئے آپ پہنچ جائیں گے سکلر روڈ پر۔ آپ بائیں طرف دیکھتے رہیں تو آپ کو گھنٹہ گھر نظر آئے گا کچہری بازار میں سے۔ دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ جو ہیں وہ یہاں سے نکلیں، آپ کو فلاں جگہ سے رکشہ مل جائے گا، یا آپ جو ہیں وہ یہاں سے جا کے نہر پر تک چلے جائیں اور پھر وہاں سے آپ کو موٹر سائیکل رکشے بھی مل جائیں گے اور بس جو ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گی۔ تیسرا طریقہ کیا ہے؟ آپ اسے گاڑی میں بٹھائیں اور اسے گھنٹہ گھر جا کے اتار دیں۔ یہ سب جو ہے یہ ہدایت کے ذریعے ہیں۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قرآن مجید نازل فرما رہا ہے، تو قرآن مجید جو ہے یعنی مختصراً بھی بتاتا ہے کہ تمہاری منزل جو ہے وہ آخرت ہے، اور پھر اس راستے کو اختیار کرنے میں جو رکاوٹیں ہیں ان کی بھی نشاندہی کرتا ہے، اور پھر ان رکاوٹوں کو اوور کم کرنے کے بھی طریقے بتاتا ہے، اور پھر انکریج بھی کرتا ہے، وارن بھی کرتا ہے۔ یعنی انکریجمنٹ کیا ہے؟ بشارت، اور وارننگ کیا ہے؟ دنیاوی عذاب اور اخروی عذاب کی وارننگ۔ تو یہ سب کچھ جو ہے آپ کو قرآن مجید میں ملے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو گفتگو فرمائی، آپ نے اس میں فوکس ہدایت کے اوپر رکھا۔ فیضان صاحب سے بھی ہم نے بات کی، انہوں نے بھی بنی نوع انسان کی ہدایت کے اوپر ہی فوکس رکھا، بلکہ آپ سے جو میں نے پوچھا کہ اسلوب کلام کیا ہے، اگر اس میں کوئی واقعہ یا قصہ بیان ہوا ہے تو آپ نے اس کا بھی بتایا کہ وہ کرنے کا مقصد بھی انسان کی ہدایت ہے۔ تو اس کو کتاب ہدا کہا جاتا ہے، ہدایت وہ چیز تو سمجھ آ گئی۔ قرآن پاک کو جیسے وہ سورہ آل عمران میں ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، قرآن پاک کو حبل اللہ بھی کہا گیا ہے۔ تو یہ حبل اللہ کا ویسے تو مطلب اگر دیکھیں تو اللہ کی رسی کا بنتا ہے، تو کائنڈلی ذرا اس پہ تھوڑی روشنی ڈالیں کہ اس سے کیا مراد ہے حبل اللہ سے؟ جی، میں اس کی طرف بعد میں آتا ہوں، پہلے میں جو پچھلی بات تھی اس میں مثال سے آپ کو سمجھا دوں۔ جی پلیز۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان ہوئی بار بار، اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ ہوا بار بار۔ اچھا، اب دو اس میں جو گائیڈنس کے پہلو ہیں، آپ غور سے پڑھیں، وہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں، اس جیسی قدرت کسی کی نہیں، اس جیسا علم کسی کا نہیں،
اس جیسی تعریف کسی کی نہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ دوسری بات جو اس میں کیا ہے کہ آپ غور سے پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ کنکلوڈ ہوگا جا کے آخرت کے تذکرے پر۔ مراد کیا ہے کہ وہ اللہ جس کی قدرت کا تم یہ سب مظاہرہ دیکھ رہے ہو، کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی ہدایت کا اصل موضوع کیا ہے؟ آخرت کی طرف، جیسے انجینئر صاحب نے بتایا کہ آخرت کی طرف متوجہ کرنا، تو اب اس متوجہ کرنے کے لیے ذکر تو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا۔ اب مجرد اللہ تعالیٰ کی صفات وہ گائیڈنس نہیں ہے، لیکن اب جب اس سے کوئی کنکلوژن نکالا جائے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی شریک نہ بناؤ، اور یہ زندگی کل زندگی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ تمہیں آخرت میں دوبارہ جو ہے وہ اٹھا کر کھڑا کر دے اور محاسبے کے لیے اپنے سامنے پیش کر دے، تو یہ اس کی ہدایت ہے۔ یہ جو قرآن مجید میں حبل اللہ کہا گیا ہے، اس کی حدیث شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید کے بارے میں کہ ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے۔ ایک طویل حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب ایک فتنہ رونما ہوگا، ظاہر ہوگا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی اللہ کے رسول مل مخرج منہا، اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا، وے آؤٹ کیا ہوگا؟ تو قال کتاب اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس فتنے سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر آپ نے قرآن مجید کی مدح فرمائی، بڑی خوبصورت اور بڑی غیر معمولی مدح آپ نے فرمائی۔ آپ نے فرمایا فیہ نبأ ما قبلکم، اس میں تمہارے پچھلوں کی داستانیں ہیں، وخبر ما بعدکم، اور تمہارے بعد میں آنے والے واقعات کی خبریں ہیں، وحکم ما بینکم، اور تمہارے آپس میں جھگڑوں کے معاملات کے فیصلے ہیں۔ اور پھر فرمایا ہوا حبل اللہ المتین، یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے، وہو الصراط المستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی قرآن مجید ہے، ایک اور حدیث میں اس کی مزید وضاحت فرمائی کہ یہ اللہ کی مضبوط رسی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کا ایک سرا تمہارے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے قرآن مجید کا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اچھا، رسی کا کانسیپٹ جو ہے، یعنی کوئی شخص سے کہیں دریا میں گر گیا ہے، تو آپ اس کی طرف کوئی چیز پھینکیں رسی سے باندھ کر، تو اگر تو اس کا اس رسی پہ ہاتھ پڑ گیا تو وہ جان بچ گئی اس کی، ورنہ کیا ہے وہ ہاتھ پاؤں مارے گا، غوطے کھائے گا، اور وہیں پر وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ تو انسان کے لیے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی کتنی بڑی ضرورت ہے، رازق وہ ہے، حفاظت وہ کرتا ہے، جی مالک وہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس مالک کے ساتھ ہم کیسے جڑیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی وہ رسی جو ہے وہ لٹکا دی ہے کہ میری اس رسی کو پکڑ لو، پھر تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور خاص طور پر اس کا یعنی ایک تو ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مطلب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، یعنی کبھی انسان کو پریشانی ہو، یعنی اس کا تجربہ کر کے دیکھیں آپ، کبھی آپ پریشان ہو تو اور آپ کو دنیا میں کوئی مداوا نظر نہ آئے، کوئی آپ کو آپ کا پرسان حال نظر نہ آئے، سب اپنے پر آئے، سب چھوڑ دیں، اس وقت آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے اعتبار سے، یعنی ذہن میں رکھتے ہوئے، جیسے کسی کا خط پڑھا جاتا ہے نا، بالکل صحیح، بالکل تو صحیح۔ خط پڑھ کے انسان کیا فیل کرتا ہے کہ خط لکھنے والا مجھ سے مخاطب ہے۔ تو کبھی قرآن مجید پڑھیے آپ، یعنی اسی بات کو ذہن میں رکھ کے کہ میرا رب مجھ سے خطاب کر رہا ہے۔ قرآن مجید خود کہتا ہے کہ یہ دلوں کے روگ کی شفا ہے۔ تو آپ محسوس کریں گے کہ جیسے یعنی آپ کو ایک دم سکون مل گیا اور وہ سہارا مل گیا۔ اور یہ اس کی آپ یوں مثال سمجھیں کہ جیسے کسی زمانے میں جب ہمارے ہاں ہر گھر میں فون نہیں ہوتا تھا، اور کوئی نوجوان MBBS کرنے کے بعد FRCS کرنے کے لیے، MRCP کرنے کے لیے برطانیہ چلا جاتا تھا، اور کسی ریموٹ جگہ پر اس کی پوسٹنگ ہو جاتی تھی، ہر 6 مہینے بعد وہ امتحان دیتا تھا اور فیل ہو جاتا تھا۔ اب اور کوئی وہاں اس شہر میں اور مسلمان بھی نہیں ہے کہ جس کے پاس وہ چلا جائے، اور بہرحال دیندار آدمی ہے، وہ شراب خانے میں بھی نہیں جاتا، ڈسکو میں بھی نہیں جاتا،
تو وہ پریشان ہو کر کیا کرتا تھا، اپنے کمرے میں آ کے اپنا ڈراز کھولتا تھا اور اس میں سے اپنے بچوں کی تصویریں، اپنے والدین کے خطوط، دوستوں کے خطوط، دوستوں کے خطوط نکال کر پڑھتا تھا، اور اسی سے اس کو سکون مل جاتا تھا کہ نہیں میں اکیلا نہیں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں جو میرے منتظر ہیں، یہ میرے بوڑھے والدین ہیں جو میری رات تک رہے ہیں اور میرے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اب اسی سے سینس آف اٹیچمنٹ سے اس کو کیا ملتا تھا، کہ سکون ملتا تھا۔ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو صحابہ کرام کے لیے جو سخت ترین دور ہے وہ سن 5 اور 6 نبوی کا ہے، جب ان پر تشدد اپنی انتہا کو پہنچا اور پھر انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت ملی۔ سورہ عنکبوت کے اندر وہ حکم ہے، اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، ان ارضی واسعہ، میری زمین وسیع ہے، ایایا فاعبدون، لیکن تمہیں بندگی میری ہی کرنی ہے۔ اگر یہاں تمہارے لیے میری بندگی ممکن نہیں تو وہاں چلے جاؤ، میری زمین بہت وسیع ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ تنگ ہوا ابو طالب کے انتقال کے بعد۔ جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا اور ابو لہب خاندان کا سربراہ بن گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدترین دشمن تھا اور بدقسمت ترین انسان تھا، کہ قرآن مجید نے نام لے کر اس کو، صرف واحد دشمن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کو نام لے کر کنڈم کیا گیا، وہ سربراہ بن گیا۔ اس نے آتے ہی 2 ہفتوں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاندان بنو ہاشم سے نکال دیا۔ اب یہ جو ہے یعنی دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں سورہ یونس سے شروع ہوتی ہیں اور پھر یہ سلسلہ سورہ مومنون تک جاتا ہے، اس کے بعد پھر مدنی سورت جو ہے وہ سورت نور ہے۔ اس میں سورہ کہف کے اندر اور سورہ عنکبوت کے اندر، سورہ عنکبوت کی تو بڑی معروف آیت ہے کہ 21واں پارہ اس سے شروع ہوتا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، جو کچھ نازل کیا گیا ہے تم پر کتاب میں سے اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو۔ اور یہی مضمون سورہ کہف میں جو اس دور کی نازل ہونے والی صورت ہے، آیا وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کہ تلاوت کرو اور تلاوت کرو اس میں سے جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل ہوا ہے، لا مبدل لکلماتہ، کوئی اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا، وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور تم اللہ کے سوا کہیں اور بھی کبھی اپنے لیے پناہ گاہ نہیں پاؤ گے۔ تو انسان کی پریشانی ہو کسی قسم کی انسان کو، تو اس میں آپ ہمت ہو تو نماز کی نیت باندھ کر جتنا قرآن مجید یاد ہے وہ کھڑے ہو کے پڑھے۔ وہ اقبال فرماتے ہیں نا جی، نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، تیرے جرم خانہ، میرے جرم خانہ خراب کو طرف ہوئے بندہ نواز میں۔ واہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ مکی دور میں جب مصائب توڑے جا رہے تھے صحابہ کرام کے اوپر، تو جب قرآن کا نزول شروع ہوا تو سورہ یونس سے سٹارٹ ہوا، تو سورہ یونس میں میرا خیال آیت نمبر 58 میں اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ کتاب جو ہے یہ میرا فضل اور میری مہربانی ہے، تو تمہیں چاہیے کہ تم اس پہ خوشیاں مناؤ۔ تو اس سے مطلب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن کریم، میں اگر کہوں کہ مطلب عظیم ترین نعمت ہے۔ تو کائنڈلی آپ فیضان صاحب آپ اس پہ ذرا روشنی ڈالیں کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اصل میں یہ دیکھیے کہ یہ اس کی عظمت کا اندازہ تو یہیں سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کلام الملک ہے، لہٰذا ملک الکلام ہے، بادشاہ کا کلام ہے، لہٰذا کلاموں کا بادشاہ ہے۔ واہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو تاثیر رکھی ہے دلوں کو بدلنے کے حوالے سے، یعنی آپ یہ سمجھیے کہ کائنات کی واحد چیز ہے جو اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے، اور کلام چونکہ متکلم کی صفت ہوا کرتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر وہ تاثیر رکھی کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے دلوں کو تبدیل کر دیا کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ اسی قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اعلیٰ انقلاب دیا گیا تھا وہ قرآن مجید تھا، اور یہی وہ قرآن مجید ہے۔ اس امت کو خاص طور پر اس نعمت پر، جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا والا معاملہ ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عمر فاروق بننے کا جو سفر ہے اس کے پیچھے ہمیں 2 ہی فیکٹر نظر آتے ہیں۔ ایک فیکٹر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے،
اور دوسرا قرآن مجید کی تاثیر ہے۔ اور آپ یہ سمجھیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پوری پوری رات اٹھ کر اس امت کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو اس امت کے اندر انقلاب کے لیے اور لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں تو موجود ہی ہیں، بس اس امت کا قرآن مجید کے ساتھ وہ دوبارہ کنیکٹ ہو جانا، وہ دوبارہ جڑ جانے کی دیر ہے۔ یہ قرآن تو وہ ہے، وہ تاثیر رکھتا ہے کہ پہاڑوں پر اگر نازل ہو جائے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو ہمارے دل تو بہرحال پتھروں سے زیادہ سخت نہیں ہیں، تو اگر اس قرآن مجید کے ساتھ یہ امت دوبارہ سے تعلق جوڑ لے تو اس کی عظمت اور اس کی تاثیر وہ ہے کہ اس امت کے حال کو اور مستقبل کو بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ افراد کے اندر بھی تبدیلی پیدا کرنے کی پوری تاثیر اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے، اور امت کے مجموعی حال کے اندر بھی جو تبدیلی ہے وہ بہرحال قرآن مجید ہی کے ساتھ دوبارہ ریکنیکٹ ہونے کے اندر آئے گی۔ صرف سوال اس بات کا پیدا ہوتا ہے، یعنی میں اس کی مثال اس انداز سے دیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں، جیسے بھی حضرت ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو ہدایت رکھی ہے اس کا معاملہ تو یہ ہے جیسے ریڈیو ویوز ہمارے یہاں بھی اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں، ٹرانسمیٹر آن ہے اور وہ ریڈیو ویوز پھیلی ہوئی ہیں۔ اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان ریڈیو ویوز کو سن تب پائیں گے جب اپنا ریسیور آن کر لیں۔ ریسیور آن کر لیں گے، ہمارے دلوں کے ریسیور بند ہیں، ایک خاص فریکوینسی ریکوائرڈ ہے اس کے لیے، خاص فریکوینسی ریکوائرڈ ہے۔ اب اس فریکوینسی کے ساتھ اپنی فریکوینسی ہم نے میچ کرنی ہے، ٹرانسمیٹر آن ہے، ہدایت اوپن ہے، اور اس کے لیے بہرحال یہ کہ اللہ کو ایک طلب دکھانی پڑے گی، اللہ کے سامنے جھولی پھیلانی پڑے گی، اللہ سے اس ہدایت کو مانگنا پڑے گا، پھر اس عاجزی اور انکساری کے ساتھ، اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے تھے کہ اس ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جب قرآن مجید کے ساتھ جڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دل کی دنیا کو تبدیل کر دے گا انشاءاللہ۔ بالکل جی، کتاب خدا میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ایک عظیم ترین نعمت ہے، تو قرآن پاک میں ایک اور جگہ ذکر ہوتا ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ تم سے پھر نعمتوں کی پوچھ گچھ بھی ہوگی۔ تو قرآن حکیم اتنی بڑی نعمت، اس کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے، آپ کائنڈلی ذرا ان پر روشنی ڈال دیں۔ جہاں تک نعمت کا تعلق ہے، پہلے اس کے بارے میں یہ عرض کر دوں کہ سب سے بڑی نعمت ہمیشہ ہدایت ہوا کرتی ہے۔ ہم عام طور پر نعمت سمجھتے ہیں مال اور اولاد کو یا کسی عہدے اور منصب کو، لیکن آپ غور کریں تو ان میں سے کوئی چیز اس وقت تک نعمت نہیں ہوتی جب تک اس میں گائیڈنس شامل نہ ہو۔ مثال کے طور پر دو افراد ایک ہی دن کاروبار شروع کرتے ہیں، ایک کے پاس 50 لاکھ کا سرمایہ ہے اور ایک کے پاس 5 کروڑ کا سرمایہ ہے، لیکن جس کے پاس 50 لاکھ ہے اسے کاروبار کرنا آتا ہے، نو ہاؤ ہے اس کے پاس، اور جس کے پاس 5 کروڑ ہیں اس کو نو ہاؤ نہیں ہے۔ کیا نتیجہ نکلے گا؟ وہ 5 کروڑ خراب کر لے گا، وہ 50 لاکھ سے ترقی کر لے گا، وہ 50 لاکھ سے کیا بنا لے گا، 5 کروڑ والا جو ہے یہ کنگال ہو کے بیٹھ جائے گا۔ تو مقصد کیا ہوا کہ اصل چیز جو ہے وہ نو ہاؤ ہے، گائیڈنس ہے۔ جس کے پاس کاروبار کرنے کی گائیڈنس ہے وہ کامیاب ہوگا، اور جو سرمایہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے کوئی بنائے گا، اور جس کے پاس گائیڈنس نہیں ہے وہ اپنا سرمایہ بھی ضائع کر بیٹھے گا۔ اسی طرح معاملہ اولاد کا ہے۔ ہم سب نرینہ اولاد کو، بیٹے کو بہت بڑی نعمت سمجھتے ہیں، لیکن وہی بیٹا اگر بوڑھے باپ کو تھانے اور کچہریوں کے چکر لگوائے تو اس سے بہتر نہیں کہ وہ ہوتا ہی نہ۔ لیکن وہ کون سا بچہ ہے کہ جو ماں باپ کو بڑھاپے میں تھانوں اور کچہریوں کے چکر لگواتا ہے، جس کو ماں باپ تربیت نہیں دیتے۔ اگر والدین کے پاس ہدایت بھی ہو کہ یہ نعمت اولاد کو کیسے پروان چڑھانا ہے، کیسے اس کی تربیت کرنی ہے، تو پھر یہ پریشانی نہیں ہوتی۔ تو اصل جو اسی طرح عہدہ ہے، انسان کو بڑے سے بڑا عہدہ مل جائے لیکن اس کے پاس گائیڈنس نہ ہو کہ اس عہدے کو استعمال کیسے کرنا ہے، تو پھر وہ عہدہ انسان کے لیے دنیا میں بھی پریشانی کا باعث بنے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کی سخت جواب دہی کا باعث بنے گا۔ تو قرآن مجید جو نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یقیناً یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا حساب بھی بڑا سخت ہے۔ وہ جو فرمایا سورہ حاقہ میں لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، کہ یقیناً
تم سے لازماً پوچھا جائے گا نعمتوں کے بارے میں، تو جتنی بڑی نعمت ہوگی اتنا ہی بڑا اس کا حساب ہوگا. یہ نعمت بڑی ہے تو اس کا حساب بھی بڑا ہے. تو اگر ہم فکر کریں کہ پھر اس کے حساب کو فیس کرنے کے لیے ہم تیار ہو جائیں تو ہمیں قرآن مجید کے ہم پر کیا حقوق ہیں، what do we owe to قرآن، ان کو اپنے سامنے لانا چاہیے. سب سے پہلا قرآن مجید کا حق یہ ہے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے مانیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور ہماری ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے. اس کا دوسرا حق یہ ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں. دیکھیے 2 الفاظ جو ہیں وہ پڑھنے کے لیے ہر زبان میں ہوتے ہیں، اردو میں پڑھنا اور تلاوت کرنا، انگریزی میں ٹو ریڈ اینڈ ٹو ریسائٹ. اب ریڈنگ جو ہے وہ ہر چیز کی ہوتی ہے، لیکن ریسیٹیشن صرف آسمانی صحیفے کی ہوتی ہے. مراد کیا ہے؟ عربی میں قرأ یقرأ بھی ہے اور تلاوت بھی ہے. تو تلاوت کیا ہے؟ انسان کا اپنے آپ کو کسی کے حوالے کر کے اس کو پڑھنا کہ اس میں جو پڑھوں گا میں اس کو عمل بھی کروں گا. تو یہ نیت جو ہے وہ تلاوت ہے، اور قرآن مجید کا یہ حق ہے کہ ہم اس کی تلاوت کریں. تیسرا حق ہے کہ ہم اس کو سمجھیں. یعنی یہ دونوں علیحدہ علیحدہ حقوق ہیں. یعنی ماضی قریب میں ایک تبدیلی آئی کہ ایک وقت تھا کہ مسلمانوں نے قرآن مجید کو بالکل چھوڑ دیا، پھر کچھ مصلحین کے توجہ دلانے پر قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف توجہ ہوئی، لیکن ہم کچھ نااہلوں نے اس کو یہ سمجھا ہے کہ شاید یہ تلاوت کا قائم مقام ہے. ہرگز نہیں. تلاوت علیحدہ ایک حق ہے کہ اس کو پڑھا جائے اللہ کا کلام سمجھ کے باقاعدگی کے ساتھ، اور سمجھنا علیحدہ ایک حق ہے. اس کے بعد پھر پڑھنا سمجھنا کس لیے ہے؟ اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، یعنی اس پر عمل کرنے کے لیے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نوع انسانی کے نام ہے. میں تو اس کا امین ہوں، آپ اس کے امین ہیں، ہم سب اس کے امین ہیں. آج یہ کلام ہمارے پاس ہے، لیکن یہ کلام ہے کس کے لیے؟ نوع انسانی کے لیے. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس کلام کو اہل تک پہنچائیں، یعنی پوری نوع انسانی تک پہنچائیں. ورنہ اندیشہ ہے کہ پوری نوع انسانی ہمارے خلاف استغاثہ کرے گی اللہ کی عدالت میں کہ اللہ تیرا کلام تو ہم تک پہنچا نہیں، تیرے نبی کی باتیں ہم تک پہنچی نہیں. یہ مجرم ہے مسلمان کہ جو اس سرمایے پر سانپ بن کر بیٹھ گئے اور انہوں نے دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر نہیں کیا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب اور فیضان حسن صاحب آپ کا. ناظرین، پروگرام کے آخر میں ایک حدیث مبارکہ شیئر کرنا چاہوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کی بنیاد پر بات کہی اس نے سچ کہا، جس نے قرآن پر عمل کیا اس کا اجر محفوظ ہے، جس نے قرآن کے مطابق فیصلہ کیا اس نے عدل کیا، اور جس نے قرآن کی طرف بلایا اس کی صحیح راستے کی طرف رہنمائی کر دی گئی. فی امان اللہ. خليل بالقرآن هو إمامنا على هداية الله آمتنا، كلام ربنا هدايتنا، عطاء جبريل على رسول